الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ اور آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. گزشتہ 2 روز سے اس پر بات چل رہی ہے کہ اسلام نے، ہمارے دین نے عورت کو کیا درجہ اور مقام دیا ہے، اور اسلام عورت کے تحفظ کا سب سے بڑا علم بردار ہے. دنیا کا کوئی مذہب، کوئی معاشرہ عورت کو ایسا تحفظ نہیں دیتا جیسا تحفظ اسلام عورت کو دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں ایسی ایسی بشارتوں کو بیان کیا کہ اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو عورت کا جنت میں جانا مرد سے زیادہ آسان ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت مہربان اور شفیق ہیں، اور جس طرح اس امت کے مردوں پر شفیق ہیں اسی طرح اس امت کی عورتوں پر بھی آپ شفیق اور مہربان ہیں. جہاں عورتوں کے لیے جنت میں جانے کے طریقے اور راستے بیان کیے، بشارتیں بیان کی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں کی طرف متوجہ کیا، ایسی خرابیوں کی طرف متوجہ کیا کہ اگر عورت ان خرابیوں کا شکار ہو جائے تو بجائے جنت کے وہ خرابیاں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں خیر خواہی ہے. اسے کوئی پابندی نہ سمجھے، اسے کوئی قید نہ سمجھے، اسے کوئی عورت کا استحصال نہ سمجھے،
کیونکہ آج ایسے کوڑ مغز جو عقل سے اندھے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جنہیں اسلامی تعلیمات اور ان تعلیمات پہ عمل کرنا استحصال نظر آتا ہے، زیادتی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ آنکھوں سے بھی اندھے ہیں اور دل کے بھی اندھے ہیں کہ جنہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی خیر خواہی اور بھلائی نظر نہیں آتی کہ اگر ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، اور وہ فائدہ صرف دنیا کا فائدہ نہیں، کیونکہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اس دنیا کی حد تک محدود ہے، اور وہ اعتراض کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس عیش و مستی کے ساتھ گزار لی جائے، اور اسے عورت کو ایک آلہ اور ایک پرزہ بنا دیا جائے، ایک کھلونا بنا دیا جائے اس معاشرے کے لیے، بس اس کے بعد آگے پیچھے اور کچھ نہیں۔ ارے موت بھی تو سامنے ہے، قبر بھی تو سامنے ہے، وہ قبر کا گڑھا جو جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے، کہ انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کی جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت تو جب برپا ہوگی، جب برپا ہوگی، لیکن جو کچھ دنیا کے اندر کرتا ہے اس کی سزا جو ہے یا جزا جو ہے اس کا عمل موت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اسلام پر اور دین پر اعتراض کرنے والے اور عورت کی آزادی کا پرچم بلند کرنے والے، اس کے علم بردار، یہ عقل سے بھی اندھے ہیں، یہ آنکھوں سے بھی اندھے، دلوں سے بھی اندھے، کہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اسلام تو کتنا بڑا خیر خواہ ہے، ہمارے نبی کتنے بڑے خیر خواہ ہیں کہ ہمیں دنیا کی آلائشوں اور خرابیوں سے بھی بچانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت کے درجات بھی دلانا چاہتے ہیں۔ اور کون انسان ایسا ہوگا کہ جو دنیا کی زندگی بھی سکھ اور راحت والی نہ چاہتا ہو اور آخرت کی پریشانیوں اور تکلیف سے بچنا نہ چاہتا ہو؟ کون انسان ایسا ہوگا؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے قبر میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، محشر میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، جہنم کے عذابوں سے بھی بچ جاؤں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دیا جائے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہمیں پناہ مل سکتی ہے تو ہمیں اپنے نبی کے دامن رحمت میں تو پناہ مل سکتی ہے، اور اگر اس دامن رحمت سے ہم نے اپنے آپ کو جدا کر لیا تو یاد رکھیں کہ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ کہاں پناہ لیں گے؟ کون ہمیں پناہ دے گا؟ کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ تو اس لیے ایسی باطل اور شر انگیز جو تحریکیں ہیں کہ جو عورت سے اس کا عزت اور مقام چھیننا چاہتے ہیں، اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں، جو دین بیزار بھی ہیں، اسلام بیزار بھی ہیں، اور کفر کو وہ پھیلانے والے ہیں، کفر کا پرچار کرنے والے ہیں، ان سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ ایک سراب اور دھوکہ ہے، ایک پرکشش نعرے لگا کر وہ عورت کو باہر نکال کر اسے بے وقت اور بے مقام کرنا چاہتے ہیں۔ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے عورت کو ایک درجہ مقام دیا ہے، اسے بیٹی کی حیثیت سے درجہ دیا، بہن کی حیثیت سے درجہ دیا، بیوی کی حیثیت سے درجہ اور مقام دیا، اور ماں کی حیثیت سے درجہ اور مقام دیا۔ کون اس کے مقام کو کم کر سکتا ہے؟ اور ہر موقع پر اسے تحفظ بھی دیا۔ یہ نہیں کہ تحفظ نہیں دیا، اسے تحفظ بھی دیا ہے۔ تحفظ کا حصار، حفاظت کا حصار اس عورت کے گرد قائم کیا ہے، اور جتنا حفاظت کا حصار شریعت نے عورت کے گرد قائم کیا، دنیا کے کسی مذہب اور معاشرے نے قائم نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی اس حفاظت کے حصار سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے
بزرگ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ چرواہا جب جنگل میں بکریوں کے ریوڑ کو چراتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے وہ سب ساتھ ساتھ رہے، کوئی بکری اس ریوڑ سے جدا نہ ہو، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر کوئی بکری اس ریوڑ سے الگ ہو گئی تو وہ الگ ہونے والی بکری محفوظ نہیں ہوگی، بھیڑیا آئے گا اور اس بکری پہ حملہ کر کے کھا جائے گا۔ یہی آج کے معاشرے کی مثال ہے کہ عورت جب تک دین اور اسلام کی اس حفاظت کے حصار کے اندر ہے تو وہ محفوظ ہے، اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کی آبرو بھی محفوظ ہے، اس کی پاک دامنی بھی محفوظ ہے اور اس کا ایمان بھی محفوظ ہے۔ اور اگر اس حفاظت کے حصار سے اس کو نکال دیا جائے تو پھر یاد رکھیے کہ پھر وہی حیثیت ہے کہ پھر معاشرے کے اندر بھیڑیے موجود ہیں، پھر وہ بھیڑیے کو چکنے اور کھانے میں دیر نہیں کرتے، پھر وہ عورت ان کے ہوس کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اس لیے بات کل یہی چل رہی تھی کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانا چاہیے، اور عورت کا جو عزت اور احترام ہے، جو مقام ہے، جو ہمارے نبی نے دیا، ہمارے دین نے دیا، اس عورت کو اس کا مقام دینا چاہیے، اس کے ساتھ گھروں کے اندر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اور آج گھروں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ شادی ہو گئی، چار بچے ہو گئے، بھی پسند نہ پسند کا معاملہ چلتا ہے، عورت کو تانے دیے جاتے ہیں تو مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تو کیا یہ اس کا استحصال نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری نشانیوں میں سے ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانی سے بڑھ کر کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ اور وہاں آدمی اپنی پسند اور ناپسند سے اپنے گھر کے ماحول کو آگ لگا دے، چار بچے ہو جاتے ہیں، پسند ناپسند کا معاملہ چلتا ہے، اور عورت ایک عذاب کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا چاہیے، اور عورت کا جو حق شریعت نے دیا ہے اس کے جائز حق کو دینا چاہیے، اور اس معاملے کے اندر بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ غیروں کی تو ہم بہت تعریف کرتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، لیکن کبھی گھر میں بیوی کے کام کی تعریف نہیں کرتے۔ اس معاملے کے اندر طبیعتوں میں بخل ہے۔ یہ بخل کیسا ہے کہ باہر غیروں کی تعریف ہے اور گھر میں بیوی کی تعریف نہیں، اس کے کام کی تعریف نہیں، اس کے لباس کی تعریف نہیں، اس کے انداز کی تعریف نہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کو سراہا جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم اس وقت تک اللہ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے جب تک کہ لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرو۔ تو اس معاملے میں بخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی اس طلب کو، اس چاہت کو کون پورا کرے گا؟ کوئی غیر آ کے پورا کرے گا؟ تو یہ بخل اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے، اور اس تعریف کے معاملے میں تعریف کرنی چاہیے، اور جب راحت ملے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ آج گھر کے ماحول کو ہم خود بگاڑتے ہیں، خود خراب کرتے ہیں، اور ذہنیت وہی کار فرما ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم حاکم ہیں اور یہ محکوم ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ محکوم نہیں ہے۔ زندگی کے اندر انسان کے بہت سے پارٹنر ہوتے ہیں نا، بزنس پارٹنر، کہتے جی فلاں آدمی میرا بزنس پارٹنر ہے۔ تو اگر کوئی تمہارا بزنس پارٹنر ہے تو یہ لائف پارٹنر ہے، یہ تو تمہاری شریک زندگی ہے۔ بزنس پارٹنر کو برداشت کر لیتے ہو، لیکن جو لائف پارٹنر ہے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ کیوں اتنی تلخیاں ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کا فائدہ، دنیا کا نفع وہ یہی رہ جانے والا ہے، یہ تو جنت تک کا ساتھ ہے، یہ تو ساری زندگی کا ساتھ ہے۔ بزنس پارٹنر جو ہے جدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تو جدائی نہیں ہے، یہ تو جنت تک کا ساتھ ہے۔ اور پھر اگر حق تلفی کسی کی جانب سے بھی ہو، چاہے مرد کی جانب سے ہو یا عورت کی جانب سے ہو،
پھر اس پر وعیدیں بھی سخت موجود ہیں. اس لیے ڈرنا بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، کسی کو دبا کر، کسی پر تشدد اور ظلم کر کے، اور انسان یہ سوچے کہ مجھے آگے اس کا حساب نہیں دینا ہوگا. حساب دینا ہوگا. دل اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، دل اندر سے بکھر جاتے ہیں، گرچے گرچے ہو جاتے ہیں. وہ باتوں کے نشتر اور تیر ایسے ہوتے ہیں. پھر کبھی آدمی اس پہ مرہم بھی نہ رکھے. آپ اندازہ تو لگائیے اس پہ مرہم بھی نہ رکھے تو پھر آخر کس حد تک؟ کوئی اس کی حد تو ہے، کوئی انتہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی کیسے خیرخواہ ہے کہ 4 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یعنی وہ 4 خوبیاں، 4 کمالات ایسے ہیں کہ اگر وہ عورتوں کے اندر ہو تو وہ خوبی اور وہ کمالات ایسے ہیں کہ جو اسے جنت میں لے جانے والے ہیں. اور اسی طرح سے 4 عورتیں ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یا 4 خرابیاں ایسی بیان فرمائی کہ اگر وہ 4 خرابی عورت کے اندر آ جائیں، ان خرابیوں کی وجہ سے وہ خرابیاں اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی. تو یہ 4 جنتی عورتیں ہیں اور 4 دوزخی عورتیں. پہلی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جنت میں جانے والی 4 عورتوں میں سے ایک عورت وہ ہے کہ جو نہایت ہی عفیف اور پاک دامن، عفیف ہو، عفت والی، اور پاک دامن ہو. یہ عورت کا ایک جوہر ہے، ایک بڑا قیمتی اسے جوہر اللہ نے دیا ہے کہ اپنی عفت کی اور عصمت کی وہ حفاظت کرے. اور اللہ نے اس کے اندر یہ جذبہ بھی رکھا ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی تو لگا دیتی ہے لیکن اپنی عزت اور آبرو پر کوئی حرف نہیں آنے دیتی. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب یہ بر صغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان یہ ملک نیا وجود میں آیا اور دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی کہ اس خطے سے اس خطے کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، اور جب مشرقی پنجاب سے گزر ہوا اور سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا، تشدد کیا، وہ بھی تاریخ کے اندر درج ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسے مظالم کیے کہ دہلی سے ٹرینیں بھر کے چلتی تھی اور لاہور جب وہ ٹرین آتی تھی تو خالی آتی تھی. تھوڑے سے لوگ اس کے اندر جو بچ گئے، لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے، عورتوں کو اٹھا لیا جاتا تھا. تو عورت کے اندر اللہ نے وہ جذبہ رکھا ہے، اسے اپنی عفت اور عصمت اتنی پیاری ہے کہ کنووں کے اندر چھلانگیں لگائی، نہروں اور دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگا دی، اپنی جان کی بازی تو دے دی لیکن اپنی عزت اور آبرو کے اوپر حرف نہیں آنے دی. اللہ نے وہ جذبہ عورت میں رکھا ہے کیونکہ اس کا قیمتی جوہر یہی ہے. اگر یہ اس کے پاس ہے تو سب کچھ اسے حاصل ہے، اور اگر یہ جوہر اس سے کچھ چھین لے یا وہ اسے خود داؤ میں لگا دے پھر اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلی بات جو بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان 4 عورتوں میں سے ایک عورت وہ ہے کہ جو نہایت ہی عفیف ہے، پاک دامن ہے، اور اللہ جل شانہ کی فرما بردار ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. یہ پہلی عورت ہے، عفیف ہے، پاک دامن ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی. فرمایا کہ عورت جنتی ہے. جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے کہ اللہ نے عفت اور عصمت کی حفاظت کا جذبہ تو عورت کے اندر رکھا ہے کہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر اللہ کی اطاعت کو اختیار کر لے اور شوہر کی اطاعت کو اختیار کر لے تو بھائی جنت پہ جانے کا راستہ تو بہت آسان ہے، کھلا ہوا ہے. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو عورت حیادار ہو، حیا والی، اور شرم و حیا کا وہ پیکر ہو، شرم و حیا کا پیکر. تو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ آج یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا، ٹیلی ویژن جو گھروں کے اندر ہے، آج اسے معمولی بات سمجھا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس پر جو عورتیں دکھائی جاتی ہیں، جو میوزک، جو گانے، جو ناچ اور جو فحش مناظر اس پر دکھائے جاتے ہیں، جب ان چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، ہماری جو پارسا خواتین ہیں ان چیزوں کو جب وہ دیکھتی ہیں، وہ چیزیں دل دماغ کے اوپر اثر کرتی ہیں. پھر انسان ویسا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، ان جیسے لباس کو وہ اپناتا ہے، ان جیسے کردار کو وہ اپنانے لگتا ہے. یہ وہ لعنتیں ہیں جس کے ذریعے سے حیا کا، عفت کا، پاک دامنی کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو اس لیے ایسی چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے اور اپنے گھروں کو ایسی لعنتوں سے پاک کرنا چاہیے کہ جہاں پر ایسے فحش مناظر ہوں. اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیاں ہوتی ہیں، انہیں ایسے لباس پہنانے چاہیے کہ جو پورے سطر کو ڈھکنے والے لباس ہوں. چھوٹی عمر سے اس بات کی عادت ڈالی جائے بچیوں کو کہ پورے سطر والا لباس جس میں پورا سطر چھپا ہوا ہو، تاکہ اسے بچپن سے اس بات کی عادت ہو کہ بھئی سطر کو چھپا کے رکھنا ہے. چھوٹی بچی کو اس بات کی تربیت دی جائے کہ بھئی وہ کسی غیروں سے گھلے ملے نہیں، لڑکوں سے نہ کھیلے، ان کے ساتھ گھلے ملے نہیں، ان سے الگ رہے. بچپن سے ایک حیا جو ہے اس کے اندر پیدا کی جائے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج گھروں کے اندر ان چیزوں کو جب بچے دیکھتے ہیں تو آج کیفیت وہ ہو چلی ہے کہ بچے کو کلمہ پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن ناچنا اسے آتا ہے، گانا اسے آتا ہے. کیا ہے؟ یہ غلط تربیت کا اثر ہے. اور یہ صحیح تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، کہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں سے یہ بات ہے کہ اپنی اولاد کی وہ اچھی تربیت کرے. اور یہ اچھی تربیت اگر اولاد کی کل اس کا فائدہ ماں باپ کو ہوگا کہ جب یہ اچھا انسان بنے گا، نیک انسان بنے گا، تو یہ نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا اپنے والدین کے لیے. فائدہ کہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، نیک اولاد کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اس اولاد کی نیکی کا جو ثواب ہے وہ والدین کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہتا ہے. تو اپنی اولاد پر محنت کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ زندگی کا مقصد کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آج زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا گیا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. اور جن لعنتوں سے ہم اپنے گھروں کو آراستہ کرتے ہیں تو یہ تو شیطان کے آلات ہیں. شیطان ان ذریعوں سے ہم پر حملہ کرتا ہے. یہ دجالی آلات ہیں، اس کے ذریعے سے ہم پر حملہ ہوتا ہے، ہمیں شکار کیا جاتا ہے. اور آج ہم شکار ہو رہے ہیں. میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی ہم شکار نہیں، ہم تو شکاری ہیں. ہمیں تو شکاری بنایا گیا ہے. اللہ نے جو ہمیں خیر امت کا لقب دیا اور کہا کہ تمہیں تو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ ہمیں تو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا اللہ نے کہ ہم نے باطل کو شکار کرنا ہے. اس لیے بھیجا. تو ہم تو شکاری ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، ہم نے تو باطل کو شکار کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم باطل کا ہم شکار ہو جائیں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بجائے شکاری کے شکار ہو چکے ہیں. اور ہونا چاہیے تھا شکاری. ہم اپنی حیثیت کو بھول چکے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. شیر کے جینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور بکری کے جینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. شیر کی غذا الگ ہوتی ہے اور بکری کی غذا الگ ہوتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا تو جنگل میں اسے ایک شیر کا بچہ چھوٹا سا مل گیا. اسے اٹھا کر لے آیا اور بکریوں کے ساتھ چھوڑ دیا. بکریوں کے ساتھ وہ پرورش پا رہا تھا. اب اس کے اندر وہی بکریوں والی حرکات آ گئی. اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں. ایک مرتبہ وہ چرواہا پانی کے تالاب پر پانی پلانے کے لیے لے گیا.
وہ شیر کا جو بچہ تھا اس پانی جب وہ پینے لگا اسے جو اپنا عکس نظر آیا، اس نے دیکھا کہ میں تو کچھ اور ہوں، یہ کچھ اور ہے، بس اس کے اندر وہ چیز بیدار ہو گئی، فوراً ایک بکری پہ حملہ کیا تو چیٹ پھاڑ کے کھا گیا، اسے اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا۔ آج ہم اپنی حیثیت کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہم کون ہیں، ارے بھائی ہم تو شکاری ہیں، ہم نے باطل کو مٹانا ہے، ہم نے باطل کو شکار کرنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج یہ لعنتیں جو دجالی فتنے ہیں اس زمانے کے، آج یہ لعنتیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، آج ہم اپنے وقت کو اس کے اندر برباد کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کوئی انٹرٹین ہے۔ ارے زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبدیت اور غلامی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور زندگی بھی محدود سی زندگی ہے، بہت محدود سی زندگی ہے۔ اگر یہ زندگی بھی اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر کون سی زندگی ملے گی، پھر کیسے کامیابی کا سفر طے ہوگا؟ تو اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ دوسری عورت جس کی پہچان جنتی عورت کی آپ نے بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حیادار ہو اور شرم و حیا کا وہ پیکر ہو، کہ جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اپنی عزت کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ شوہر گھر پہ موجود نہ ہو کیونکہ وہ امانت کس کی ہے؟ شوہر کی۔ اب اس امانت کے اندر وہ خیانت نہیں کر سکتی، تو اس شوہر اگر گھر پر موجود نہیں ہے لیکن اپنی عزت کی وہ حفاظت کرتی ہے اور نامحرم مردوں سے ناجائز تعلقات وہ نہیں رکھتی، اور جب شوہر گھر میں ہو تو اپنی زبان درازی سے اس کو تکلیف نہ دیتی ہو۔ یہ دوسری عورت ہے جو جنتی عورت ہے۔ یہ علامت اور پہچان بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، شرم و حیا کا پیکر ہو اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عفت کی وہ حفاظت کرنے والی ہو۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں کہتے ہیں ذرائع ابلاغ کمیونیکیشن کے ذرائع بہت تیز ہو گئے اور رابطے بہت آپس میں جو ہے رابطے بہت زیادہ پیدا ہو گئے، لیکن اس رابطوں نے ناجائز تعلقات کا ایک دہانہ کھول دیا ہے کہ پہلے جو ناجائز تعلق کا قائم کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، آج اس سوشل میڈیا نے، موبائل فون نے اس ناجائز تعلق کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس برائی کو برا نہیں سمجھا جا رہا، ایک مشغلہ ایک شغل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر یہاں پر شغل ہے، پہلی بات تو انسان دنیا کے اندر رسوا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر عزت خاک میں مل جاتی ہے، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، چاہے مرد یہ غلطی کرے یا عورت یہ غلطی کرے، کہ مرد بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بات سوچتا ہے کہ راز کے اندر رہے گی تو راز راز نہیں رہتا۔ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے اللہ اس کی ستاری کرتا ہے، لیکن جب بار بار وہ غلطی کرتا ہے، اس پر اصرار اور اس پر تکرار ہوتی ہے، تو پھر اللہ اس بندے کو رسوا بھی کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہے تو پھر کوئی اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ رسوا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی نظروں میں بھی وہ رسوا ہے اور معاشرے کی نظروں کے اندر بھی وہ رسوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو، اگر کہیں ایسا ہو، اگر عورت کے اندر یہ خرابی ہے تو گھر اس بات میں ٹوٹ جاتے ہیں، زندگی عذاب بن جاتی ہیں۔ ایک معمولی سی غلطی کی بنا پر زندگی عذاب بن جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر کوئی اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، ایک دھبا ایک داغ ایسا لگ جاتا ہے کہ زندگی بھر اسے مٹاتے رہو لیکن وہ داغ اور دھبا وہ مٹتا نہیں ہے، وہ زندگی بھر وہ پیچھا کرتا رہتا ہے، زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ پھر بہت سی خواتین نے خودکشیاں تک کر لی محض اسی بنا پر، اس ذلت و رسوائی کی بنا پر۔ تو زندگی بہت سوچ سمجھ کر گزارنی چاہیے۔ یہ زندگی اللہ کا ایک عطیہ ہے، ایک اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کے اس تحفے کی حفاظت کرنی چاہیے۔
اور زندگی میں کوئی کام، کوئی غلطی ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کل کوئی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، انسانوں کے سامنے بھی شرمندگی ہو اور اللہ کے سامنے بھی شرمندگی ہو، تو انسان دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے، اور رسوا ہونے کے بعد عزت خاک کے اندر مل جاتی ہے۔ اس لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر اللہ کے استحضار کو دل میں بیدار کر لیا جائے، اور یہ جو دھوکہ ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالا جائے کہ جی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ کہتا ہے میں تو تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس اللہ کی نظروں سے کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک استحضار کافی ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی کا خیال بھی آئے، فوراً یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ فوراً انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں مضبوطی کی ضرورت ہے کہ عورت کے اندر کبھی یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی نگاہ اس کی طرف اٹھے یا کسی کا ہاتھ اس کی طرف اٹھے۔ اور فقہاء نے تو یہاں تک مسئلہ بیان کیا کہ عورت کسی نامحرم سے گفتگو نہ کرے۔ پہلے زمانے میں یہ فون تو نہیں تھے، کوئی دروازے پہ آتا تھا، دستک دیتا تھا، اگر کوئی مجبوری ہے تو فرمایا کہ منہ میں کوئی کنکر ڈال لے تاکہ اس کی آواز بدل جائے، آواز وہ جوانوں والی نہ لگے، بوڑھوں والی آواز ہو جائے، تاکہ کسی کے دل میں کوئی میلان پیدا نہ ہو، کیونکہ آواز سے بھی، اور عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، اس کی آواز سے بھی دلوں میں روگ پیدا ہو جاتے ہیں، دلوں میں میلان آ جاتا ہے۔ تو شریعت نے اس کی آواز کی بھی حفاظت کی ہے، اور جب عورت کی آواز کی حفاظت ہے تو اس کے وجود کی کتنی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اس معاملے کے اندر کبھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج لوگ بڑے فخر کے ساتھ ایسے اسکولوں کے اندر اپنی بچیوں کو داخل کرا دیتے ہیں کہ جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، مکس تعلیم ہے، لڑکے اور لڑکیاں مکس تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اخلاق کا جنازہ وہاں پہ نکل جاتا ہے، اور جو ایک حیا اندر کی ہوتی ہے اس مکس تعلیم کے اندر وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب کہیں پہ لڑکا اور لڑکی، عورت اور مرد اگر جمع ہو تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان کیا کام کرتا ہے؟ شیطان یہی برے خیالات ڈالتا ہے، برے وسوسے ڈالتا ہے، اور بالآخر جو ہے بچیوں کے لیے اپنی عزت اور آبرو کو بچانا محفوظ ہو جاتا ہے، غیر محفوظ ہو جاتا ہے، وہ محفوظ نہیں رہتی، اور پھر ایسے ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ بچی ان درندوں کی بات کو نہ مانے تو یا وہ اغوا کر لی جاتی ہے، یا وہ جان سے چلی جاتی ہے، یا وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہوتے ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، تو آبرو بھی گئی اور عزت بھی گئی اور جان بھی گئی۔ تو خدا را ایسے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو داخل نہ کرو۔ ایسے اسکول موجود ہیں جہاں الگ الگ تعلیم ہے، اور بچیوں کے لیے تو جتنا احتیاط کا پہلو غالب ہو اتنا بہتر ہے کہ غیر ضروری طور پر کبھی وہ بغیر محرم کے گھر سے باہر نہ نکلے، ان کی تو بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوسری عورت جو جنتی عورت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بیان فرمائی کہ شرم و حیا کا پیکر ہو اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر گھر پہ نہ ہو لیکن وہ کردار کی اتنی مضبوط ہو، اپنے ارادوں کی اتنی مضبوط ہو کہ کوئی میلی نگاہ بھی اس پہ نہ ڈال سکے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب شوہر گھر پر ہو تو اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ دیتی ہو۔ بعضی عورتیں حفیظ ہوتی ہیں، پاک دامن ہوتی ہیں، اپنے کردار کی بہت مضبوط ہوتی ہیں، لیکن ان کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہوتا، اور یہ زبان کی جو خرابی ہے یہ گھر کے ماحول کو تلخ کر دیتی ہے۔ اس لیے تھوڑا برداشت کا جو ہے جذبہ اندر ہونا چاہیے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مرد سے بھی ہو سکتی ہے، عورت سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کا یہ نہیں ہے کہ مرد اگر کوئی بات غلط کر دے یا کوئی اس کی بات سمجھ میں نہ آئے
تو پھر زبان درازی اور بد کلامی شروع کر دی جائے؟ تو شریعت اس کی یاد رکھے کہ اجازت نہیں دیتی. یہ زبان کی جو بد کلامی ہے، یہ زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں، یہ تلوار سے زیادہ تیزی رکھتے ہیں اور تلوار سے زیادہ یہ کاٹ کا اثر رکھتے ہیں، یہ دلوں کو چیر دیتے ہیں. اور یہ زبان جب تک یہ رکی ہوئی ہے، خاموش ہے، انسان کا بھرم قائم ہے، اس کا عزت و احترام قائم ہے. اور جہاں یہ زبان چلتی ہے سارا بھرم ختم ہو جاتا ہے، عزت اور احترام خاک میں مل جاتا ہے. آخر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. آخر خاموشی میں نجات کس وجہ سے ہے؟ کہ یہ زبان جب چلتی ہے تو اس کے چلنے کا حساب دینا ہو. یہ نہیں ہے کہ میری زبان ہے میں چلاتا رہوں، اور اس کے چلنے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ لکھے جا رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا. اور پھر خواتین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ زبان سے سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہتی میں نے کیا کہا، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، سب کچھ تو کہہ لیا اور سب کچھ کہہ کے اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں، اور پھر کہا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. تو پھر اس سے زیادہ اور کیا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دیا جاتا، وہ نظر آتا. اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. یہ زبان جنت کے درجات دلانے والی بھی ہے، اور یہ زبان جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلنے والی بھی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ دو، میں نے تمہاری تعداد کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. یعنی مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی جہنم میں دیکھی ہے. عورتیں پریشان ہو گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے دو سبب بیان فرمائے. ایک فرمایا کہ تم کوسنے بہت دیتی ہو، بات بات میں کوسنا، جو منہ میں آیا بک دیا، کہہ دیا. ارے بھائی سوچ سمجھ کر الفاظ زبان سے نکالنے چاہیے. بعض اوقات دعا کی قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے اور زبان سے کوئی کوسنے کے الفاظ نکالتی ہے، جو نکلا ویسا ہو جاتا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اور اسی پر لکھا کہ زبان سے سوچ سمجھ کر الفاظ نکالنے چاہیے. کہ ایک بچہ اپنی ماں کو تنگ کر رہا تھا تو ماں نے پریشان ہو کر، بچے ہیں تنگ کرتے ہیں لیکن برداشت کرنا چاہیے، سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. اور وہ سکھانا سمجھانا پیار محبت کے ساتھ ہے، اور محبت کی زبان بچہ جلدی سمجھتا ہے. تو ماں نے کیا کہا کہ اللہ کرے کہ تو بستر پہ لگ جائے، اللہ کرے کہ تو بستر پہ لگ جائے. بس کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، ایسی بیماری آئی کہ بچہ بستر پہ لگ گیا، بستر پہ لگ گیا. اب روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اس کا پیشاب پخانا سب بستر پر ہے، خدمت کر رہی ہے، رو رہی ہے، اپنے آپ کو کوس رہی ہے کہ ایسے الفاظ میں نے زبان سے نکالے. تو کوئی قبولیت کی گھڑی ایسی ہوتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے رات اور دن میں قبولیت کی ایک گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی میں بندہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے، جیسی دعا کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. وہ قبولیت کی گھڑی ہے. تو ذرا سوچ سمجھ کر زبان سے الفاظ نکالنے چاہیے. تو جب عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے کہ ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہے، فرمایا کہ تم کوسنے بہت دیتی ہو، بد کلامی کرنا، اور دوسرے فرمایا کہ ناشکری تمہارے اندر بہت ہے، اس ناشکری کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی. کہ ایک مرد ساری زندگی عورت پہ خرچ کرتا ہے، اس کی راحت کا خیال کرتا ہے، لیکن اگر کوئی معمولی سی ناگواری کی بات پیش آ جائے تو ساری زندگی کی محنت کو ملیا میٹ کر دیتی ہے. کہتی ہے جی میں نے تو تمہارے یہاں کوئی راحت دیکھی نہیں، ساری زندگی کی خوشیوں کو خاک میں ملا دیتی ہے کہ میں نے تو کبھی کوئی راحت دیکھی نہیں، کوئی خوشی دیکھی نہیں. تو دو وجوہات پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 عورتوں میں سے 99 عورتیں
جہنم میں جانے والی ہوں گی، ایک عورت جنت میں جانے والی ہوگی، یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے۔ تو بھائی ڈرنے کا مقام ہے کہ شوہر کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، شوہر سے اگر کوئی غلطی ہے تو گرما گرمی اور غصے میں کلام نہیں کرنا چاہیے، کسی مناسب وقت کا انتظار کر کے پھر اس کی غلطی پر اسے آگاہ کرنا چاہیے کہ فلاں وقت آپ نے کوئی بات ایسی کہی تھی، وہ بات نامناسب تھی، تو ظاہر ہے وہ بھی مان جائے گا، انسان ہے، کیوں نہیں مانے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ اگر شوہر نے ایک بات کہی تو پلٹ کر جب تک اس سے 10 باتیں نہ سنائی جائیں اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اپنی زبان کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور تیسری عورت وہ بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بچوں والی ہے، کثیر العیال ہے، جس کے بچے زیادہ ہیں اور ان بچوں کی وہ قدردان بھی ہے، بچوں سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اور وہی کرنا بھی چاہیے کہ انسان کا اصل سرمایہ مال نہیں ہوتا، انسان کا اصل سرمایہ اولاد ہوتی ہے۔ آج لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت نہیں کرتے، جبکہ مال محبت کرنے کی چیز نہیں، اولاد محبت کرنے کی چیز ہے۔ اولاد سے محبت کرو۔ تو وہ عورت جو بہت بچوں والی یعنی کثیر العیال ہے اور ان بچوں کی قدردان بھی ہے اور پھر صابر ہو، صبر کرنے والی ہو، اور صبر کس بات پہ کیا جاتا ہے؟ ناگواریوں پر، خلاف مزاج باتوں پر، کہ خلاف مزاج باتیں، ناگواریاں اس ازدواجی زندگی میں پیش آتی ہیں، کبھی شوہر کی جانب سے، کبھی بچے کی جانب سے، لیکن اس پہ چراغ پا سیخ پا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور صبر پر اللہ کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں کہ سب سے بڑی بشارت تو یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہو پھر اسے کس بات کا فکر ہے؟ تو صبر کر کے اللہ کی معیت کو حاصل کرنا چاہیے، بے صبری کے ساتھ اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ صابر بھی ہو اور شوہر کی طرف سے اس کو جو کچھ ملتا ہو اس پر وہ صبر کے ساتھ قناعت کرتی ہو اور راضی رہتی ہو، یعنی اس کے شوہر کی جو حیثیت ہے، شوہر جو اس پہ خرچ کرتا ہے، جو اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس پر وہ دل سے راضی رہتی ہو، اس کے دل میں شوہر کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ شوہر کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ قناعت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ہرس، یہ طمع، یہ لالچ، یہ اپنے اندر سے نکال کر قناعت کو اپنے اندر اختیار کرنا چاہیے کہ جو مل جائے اس پہ راضی رہو، اور اگر کوئی زیادہ کی تمنا ہے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ لیکن کسی دنیا کی چیز کے لیے، دنیا کے ساز و سامان کے لیے، کسی لباس کے لیے، کسی چیز کے لیے اپنے شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے اور گھر کے اندر فساد نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ عورت جو صبر کرنے والی ہے اور جو شوہر کی طرف سے مل جائے اس پہ راضی رہنے والی ہے، اپنے بچوں کی قدردان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورت بھی جنتی عورت ہے، یعنی یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو اسے جنت میں لے جانے والی۔ اور چوتھی عورت کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ پیچھے اولاد بھی چھوڑ گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ان بچوں کی خاطر یہ عورت قربانی دیتی ہے اور ان بچوں کی وجہ سے یہ دوسرا نکاح نہیں کرتی، اپنی جوانی کو ان بچوں پر قربان کر دیتی ہے، اپنی جوانی پر ان بچوں پر کھپا دیتی ہے، اور یہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح اس لیے نہیں کرتی کہ شوہر کے حقوق ہوں گے، اگر میں شوہر کے حق کو ادا کروں گی تو پھر بچوں کی حق تلفی ہوگی، بچوں کا حق کیسے ادا ہوگا، تو یہ بچوں کے حق کی وجہ سے یہ دوسرا نکاح نہیں کرتی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جسے بچوں کی فکر ہے، بچوں کی تربیت کا فکر ہے، بچوں کی تربیت میں لگ جاتی ہے، اپنی جوانی کو بچوں کی تربیت کا قربان کر دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت بھی جنتی عورت ہے۔ اس عورت کو جنت میں آپ نے فرمایا کہ میرا قرب حاصل ہوگا، اور 2 انگلیوں کا اشارہ آپ نے کیا کہ جو جوانی میں بیوہ ہو جائے
اور وہ نکاح نہ کرے، کس وجہ سے؟ اپنے بچوں کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے اس طرح سے قریب ہوگی، دو انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فصل کیا کہ وہ عورت میرے اتنا قریب ہوگی۔ تو یہ 4 عورتیں، 4 علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ عورت کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اور بھئی ہر انسان کی آرزو ہے، تمنا ہے کہ بعد مرنے کے اسے جنت ملے۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ باتیں کرنے سے مل جائے۔ انسان تھوڑی سی کوشش کر لے، اپنے عادات اور اخلاق کو درست کر لے، اپنی حیا کو قائم رکھے، اپنی عفت کی، پاک دامنی کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر اجر و ثواب ہے اور جنت کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ سچ ہے، حق ہے، ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے اور ان صفات کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے، تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے اس وعدے کے ہم مورث بن جائیں اور جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 4 وہ عورتیں آپ نے بیان فرمائی کہ جن میں ایسی علامتیں ہیں، ایسی خرابیاں ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر وہ خرابی کسی کے اندر ہے تو وہ اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ انشاءاللہ آئندہ کل اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو با حیا بنائے، ہماری خواتین کو با حیا بنائے، با کردار بنائے، عفیف اور پاک دامن بنائے، اور جو کچھ بھی آج دنیا کے اندر بے حیائی ہے، آزادی کے فتنے ہیں، بے باکی کے فتنے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہمارے گھروں کے ماحول کو بچائے، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے اخلاق اور کردار کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔